بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، امام علی مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر بنو امیہ کی جانب سے جو ظلم و ستم اور زیادتیوں کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے ساتھ جو بد سلوکیاں اور بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کیا گیا، وہ تاریخ میں ڈھکا چھپا نہیں۔ لیکن پھر بھی امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر دھوکے سے مسموم کرنے والے شخص کے بارے میں تاریخ دان وثوق سے بات کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں، اور علماء کرام، مولوی حضرات بھی امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ زہر دینے والے شخص کا نام کھل کر بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی نہیں بلکہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جب تیار ہو چکا اور ان کی وصیت کے مطابق جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے ان کے جنازے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لے جایا جا رہا تھا، تو کس بدبخت نے امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کو ان کے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے سے نہ صرف روکا، بلکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لاشے پر تیر بھی برسائے، جس سے امام حسن علیہ السلام کی لاش اقدس سے ایک معجزے کا ظہور ہوا اور آپ کے جسد اطہر سے خون جاری ہو گیا، جس کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کا معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ساتھیو، آج کی ویڈیو میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے ان دو دردناک مظالم کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ آپ کو مختلف تاریخ دانوں کی روایات کی روشنی میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیو، امام حسن علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نواسے تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا باعث بنے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی اس وقت سچ ثابت ہوئی جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو درپیش فتنوں اور آزمائشوں سے بچانے کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا، اور خلافت کی ذمہ داریاں ایک صلح کے معاہدے کے تحت معاویہ ابن ابی سفیان کو تفویض فرما دی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کے سچ ثابت ہونے کا وقت تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کو خلافت کی ذمہ داریاں ایسے ہی سپرد نہیں فرمائیں، بلکہ آپ نے معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ مصالحت کا ایک معاہدہ طے فرمایا تھا، اور اس معاہدے کی کچھ چیدہ شرائط بھی تھی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جس صلح کے اوپر اور جن شرائط کے اوپر صلح کا معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اس کی کسی ایک شرط پر بھی عمل پیرا ہونے کی زحمت نہیں کی۔ امام حسن علیہ السلام نے جب معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھایا تو وہ مسلمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جنگ جمل اور جنگ صفین میں بنو امیہ کے خلاف جنگیں لڑ رہے تھے، انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے شکوہ اور شکایت کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ تمہارے اندر ہی ایسے غدار لوگ بھی موجود ہیں جو بظاہر تو میرے ساتھ کھڑے ہیں اور معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف لڑائی کرنے میں میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن باطنی طور پر وہ مجھے معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتے ہیں اور مجھے قید کروا دینا چاہتے ہیں، اور اس کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو تم لوگوں کو معاویہ کی فوج سے لڑا دیتا اور مروا دیتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جیسے مسلمان پہلے جنگ جمل اور جنگ صفین میں ایک دوسرے کی تلواروں کا ہی شکار ہو کر شہید ہوئے ہیں، اب مزید مسلمان ایک دوسرے کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام حسن ابن علی علیہ السلام کو مذل مومنین یعنی مومنوں کو ذلیل کرنے والا کہہ کر مخاطب کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا نہیں، بلکہ میں تو مومنوں کو عزت اور زندگی بخشنے والا ہوں، کیونکہ میں چاہتا تو تم لوگوں کو لڑوا دیتا، لیکن میں نے تم لوگوں کی عافیت چاہی اور صلح کا ہاتھ بڑھایا اور تم لوگوں کی جان کی امان چاہی۔ امام حسن علیہ السلام 27 صفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار
ہو کر اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو آواز دی۔ حضرت زینب امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا ہے، وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تمانچے رسید کیے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ منورہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا دو جہان نے فرمایا میرے بیٹے صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام جادہ بنت اشت لکھا جاتا ہے، اس کو لالچ دی تھی کہ اگر تم امام حسن کو دھوکے سے زہر دے کر شہید کر دو گی تو میں تمہیں انعام و اکرام سے نواز دوں گا اور اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ بہت سے مفسرین اور تاریخ دانوں نے اس بات پر اتفاق کا اظہار کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی اس بیوی نے ہی امام حسن علیہ السلام کے پانی کے مشکیزے میں ہیرے کو کوٹ کر اس کا صفوف بنا کر پانی میں حل کر دیا تھا۔ محترم ساتھیو، ہیرا اگر کسی انسان کے حلق سے پار ہو جائے تو وہ اس کے اندر کے تمام اعضاء کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ وہ زہر آلود پانی پینے سے امام حسن علیہ السلام کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور اگر آپ قے کرتے تو آپ کی قے کے اندر کلیجے کے ٹکڑے باہر گرتے تھے۔ آپ کے بھائی امام حسن حسین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کی حالت دیکھ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے کسی پر شک ہے، لیکن اگر میں اس کا نام لوں گا تو تم لوگ اس کو قتل کر دو گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ شک کی بنا پر میں کسی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لوں۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے نانا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ آپ کی وفات ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام آپ کو دفن کرنے کے لیے آپ کے جنازے کو تیار کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی جانب چل پڑے، لیکن راستے میں مروان بن حکم بدبخت نے آ کر راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ میں کبھی بھی امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ اور کچھ تاریخ دانوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس بدبخت نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر ان کی لاش اقدس پر تیر چلائے، جس سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی لاش سے معجزہ رونما ہوا اور آپ کی لاش مبارک سے تازہ خون بہنے لگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امام حسن کی لاش سے خون نکلنے کی وجہ سے ان کو دوبارہ کفن دینا پڑا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹوں نے نرالی شان پائی ہے۔ ایک بیٹے کو تو 2 بار کفن دینا پڑا اور ایک بیٹے کو تو کفن نصیب ہی نہیں ہوا، اور کربلا کے میدان میں ان کے لاشیں کو بے گورو کفن یزیدی بدبختوں نے چھوڑ دیا اور ان کی لاش کے تقدس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار ساتھی جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے، جن میں حضرت عباس علمدار پیش تھے، انہوں نے کہا آقا حسین علیہ السلام حکم کریں، ہم ابھی مروان اور اس کے ساتھیوں کو ملیا میٹ کیے دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ 2 ہاتھ کر لیے جائیں، لیکن پھر وہاں پر موجود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام علیہ اجمعین نے امام حسین علیہ السلام کو فرمایا کہ بیٹا لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو۔ آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے وصیت میں یہ بھی تو فرمایا تھا کہ اگر مروان بن حکم میرے راستے میں رکاوٹ بنے تو میری وصیت کو پورا نہ ہونے دے تو پھر مجھے مسلمانوں کے ساتھ عام قبرستان میں ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن فرما دیا۔ محترم ساتھیوں، یہ مروان بن حکم بدبخت کون تھا اور اس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق تھا؟ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم بن عاص کا بیٹا تھا۔ بہت سی روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم پر اور اس کے باپ حکم بن عاص پر لعنت فرما کر ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان دونوں باپ بیٹوں کو واپس مدینہ منورہ بلا لیا تھا اور مروان بن حکم کو اپنا داماد بھی بنا لیا تھا، اور خلافت کی کئی اہم ذمہ داریاں بھی اس کو سونپ دی تھیں۔ اور یہی مروان بن حکم بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی حکومت میں اہم ذمہ داریاں نبھانے کی آڑ میں ان کی خلافت کو کمزور بھی کرتا رہا، اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جس کا خمیازہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں برآمد ہوا۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں ایک بار
لبیک یا حسین، لبیک یا حسن مجتبیٰ اور اہل بیت زندہ باد ضرور لکھیے گا۔